السلام علیکم. آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے کین منی گیو یو ہیپینیس، از منی ایوری تھنگ ٹو اس. مس نرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ وداؤٹ منی وی کانٹ بی ہیپی. نو، دس از رانگ. میں سمرین، دس از رانگ. ہم پیسوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے. میں نے ابھی ریسنٹلی کل ایک کانٹینٹ پڑھا تھا، اس میں سوال کیا گیا تھا کسی سے، کیا ہم پیسوں سے ہم ماضی کو بھلا سکتے ہیں؟ بالکل آپ ماضی کو بھلا سکتے ہیں، لیکن کچھ حد تک. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اپنی پسند کی گاڑی لے لیں، اپنا گھر لے لیں، پسند کے کھانے کھا لیں، اپنی پسند کی جگہوں پر گھوم لیں، تو ہمیں یہ کہہ لیں کہ ظاہری خوشی ہمیں ملتی ہے، لیکن جو ہماری حقیقی خوشیاں جو ہوتی ہیں، ہماری دائمی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پیسوں سے نہیں ملتی. یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی ترین چیزوں کو آپ جتنا بھی استعمال کر لیں، ایک وقت ایسا آتا ہے یہ ساری مہنگی ترین چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہو ہماری دائمی خوشی کیا ہے، ہم نے اپنی دائمی خوشیاں کیسے حاصل کرنی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایفرٹ نہ کریں. ارے بھائی، کیوں نہ کریں ایفرٹ دنیا کے لیے؟ ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں کمانا پڑتا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہم کیوں دنیا کے لیے اسٹرگل نہ کریں؟ جی بالکل صحیح، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن یہاں پر نا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو پری ویڈنگ سیرمنیز آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کافی چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگ ان کی سیرمنیز کو دیکھنے اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی اور وہ اپنے ایونٹس بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. جی بالکل مس امرین، آپ امبانی فیملی کی تقریبات کی بات کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم خود بھی دیکھتے ہیں، رش کرتے ہیں ہم ان چیزوں پر. لیکن کیا ایک بات یاد رکھیے گا، ہم ایک کامیاب انسان کا فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں، ہم اس کے بیک اینڈ کو نہیں دیکھتے کہ اس کے بیک اینڈ پہ اس بندے نے سٹرگل کیسے کی ہے، ایفرٹس کیسے کی ہیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے ہمیں یہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. ایک 60 سال کا بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، تو کیا آپ 20 سال کے ہیں؟ آپ کو اس کی نصیحت میٹر کرنی چاہیے نا، آپ کو لینی چاہیے. تو ہم فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں، ہمیں بیک اینڈ کا نہیں پتا. ہمیں امبانیز کی بیک اینڈ کا نہیں پتا، اس بندے نے کیسے سٹرگل کی ہے، اس نے کیسے ایفرٹ کی ہے، اس نے پیسہ کیسے کمایا ہے، اس نے اپنا بزنس کیسے سیٹ کیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے لین دین ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کروڑوں کی اس جائیداد کے مالک ہیں، وہ یہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر گھر میں ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جو سب کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا ہوتا ہے. جو آپ کو دیکھیں، آپ کوئی ایک گھر لے لیں، اگزامپل لے لیں ایک گھر کی، جس میں 10 لوگ رہتے ہیں، 9 لوگ کھاتے پیتے اچھا ہیں، پہنتے اچھا ہیں، گیدرنگز میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی کو. لیکن جو 10th پرسن ہے، 10th نمبر پر جو پرسن ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے ان سب کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، فار ایگزامپل ہمارے بابا ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، صبح ناشتہ کیا، کھانا کھایا، چلے گئے، شام کو آئے، سو گئے. تو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ مطلب وہ ہم سب کی خوشیوں کے لیے وہ اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایک کامیاب انسان کا فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم صرف پیسے کو دیکھتے ہیں یا کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں. ہم اس کے بیک اینڈ کو نہیں دیکھتے. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہماری میڈم اکثر کہا کرتی تھی، ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. ہم صرف فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں، ہم بیک اینڈ نہیں دیکھتے. ہمیں نہیں پتا، ہم سمجھتے ہیں کہ دائمی خوشیاں صرف پیسے سے حاصل کی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن آپ کو دلی تسکین نہیں ملتی، تو آپ کے اس پیسے کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو بڑے بڑے بزنس مینز ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں، آپ ان کو مت دیکھیں، خود کو دیکھیں، سٹرگل کریں، ایفرٹ کریں اور بہترین زندگی گزاریں. تھینک یو مس نرین فار شیئرنگ یور تھاٹس. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو بھی ایک کامیاب آدمی ہوتا ہے تو اس کے بیک اینڈ پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے، اس کی سٹرگل ہوتی ہے، اور ہمارا فوکس صرف اس کی کامیابی ہوتی ہے، ہم اس کی بیک اینڈ سٹرگل نہیں دیکھتے.
جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے کسی نہ کسی بندے کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، فیملی کے ایک ممبر کو سٹرگل ضرور کرنا پڑتی ہے تاکہ اس کی فیملی کے باقی ممبرز آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ جب ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں، ان سے سٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تو بیک اینڈ اچھا تھا، ویل آف تھا، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے بہت ساری جائیدادیں چھوڑی تھی، ہمارے پاس ایسا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کہ ہم کیسے سٹرگل کریں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مس امرین، یہ آپ نے اچھا کوشچن پوچھا۔ دیکھیں، کامیابی آپ کو کیسے ملتی ہے؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: ڈو، ڈوئنگ، ڈن۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کر چکے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ کیسے آپ کو ملتی ہیں؟ یہ یہاں سے آپ کو ملتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے، جن کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں چلیں وہ جلدی گرو کر جاتے ہیں، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پیسوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات اور، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اپنی لائف میں اپنا ایک گول سیٹ نہیں کرتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کے بیک اینڈ پہ پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے بیک اینڈ پہ پیسہ ہوگا بھی تو بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے گولز کو سیٹ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے گولز کو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں: تھنک بگ، ڈو یور بیسٹ اینڈ انجوائے دی اچیومنٹس۔ تھینک یو۔ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اتنی ساری سٹرگل، بنڈل آف سٹرگل کرنے کے بعد کیا ہم امبانی بن سکتے ہیں؟ یس آف کورس بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کریں سٹرگل، محنت کیا کریں۔ خیال ہے پہلے امبانی نہ بن لیا جائے؟ آپ امبانی کا انٹرویو لیں، پوچھیں ملے امبانی